اس ویڈیو میں ہم ایسے الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے کہ جن میں 4 یا 4 سے زیادہ لیٹرز آتے ہوں اور جن کے آخر کے 3 لیٹرز بالکل ایک جیسے ہوں۔ ایسے الفاظ کی آخر کی آواز بھی بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی یہ الفاظ سننے میں بہت ملتے جلتے لگتے ہیں، یعنی یہ آپس میں رائم کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو رائمنگ ورڈز کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رائمنگ ورڈز، یعنی ہم آواز یا ہم قافیہ الفاظ۔ چلیے اب مل کر ان الفاظ کے آخر کے 3 لیٹرز کو پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے لیٹر او، اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ بھی لیٹر او ہے۔ جب بھی کوئی لیٹر کسی لفظ میں 2 مرتبہ ایک ساتھ آتا ہے تو اسے ڈبل بھی کہا جا سکتا ہے۔ ڈبل کا مطلب ہے 2 یا 2، تو یہ کیا ہوا؟ ڈبل او۔ ڈبل او۔ ڈبل او کے بعد کیا ہے؟ لیٹر کے۔ یوں تو لیٹر او کی شارٹ واؤل ساؤنڈ ہوتی ہے او، اور لیٹر او کی لانگ واؤل ساؤنڈ ہوتی ہے او، لیکن ڈبل او مل کر ایک مختلف ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں، اور یہ ساؤنڈ ہوتی ہے او کی ساؤنڈ۔ کیا ساؤنڈ ہوتی ہے؟ او۔ او، بالکل ٹھیک۔ اب آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، ڈبل او او، ڈبل او او، ڈبل او او، ڈبل او او، کے کھ، کے کھ، او کھ اک، او کھ اک، بالکل ٹھیک۔ چلیے اب تصویروں کی مدد سے ناموں کو مکمل کرتے ہیں۔ اس تصویر میں دیکھیے، اس تصویر میں ایک لڑکی انڈا فرائی کر رہی ہے۔ کھانا پکانے کے عمل کو انگلش میں کک کہتے ہیں، یعنی کھانا پکانا یا کھانے کو کک کرنا۔ تو لفظ کک سے کیا مراد ہے؟ کھانا پکانا، بالکل ٹھیک۔ اب آپ غور سے سن کر بتائیے، لفظ کک کے شروع میں کیا آواز ہے؟ کک۔ یہ ہے کھ کی آواز۔ اب یہ بتائیے کھ کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر سی سے، بالکل ٹھیک۔ تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ یہاں آئے گا لیٹر سی۔ یہ ہے لیٹر سی۔ لیٹر سی کی کیا ساؤنڈ ہے؟ کھ۔ اور اب یہ بتائیے ڈبل او کے کیا بنتا ہے؟ اک۔ اک، بالکل ٹھیک۔ کھ اور اک کو ملایا تو کیا بنا؟ کھ اک کھک۔ کھک، بالکل ٹھیک۔ کھک یعنی کھانا پکانا، بالکل صحیح۔ چلیے اب اس تصویر میں دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ہک۔ ہک۔ ہک یعنی مچھلی پکڑنے والا کانٹا۔ اب آپ غور سے سن کر بتائیے، ہک کے شروع میں کیا آواز ہے؟ ہک۔ یہ ہے ہ کی آواز۔ اب یہ بتائیے ہ کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر ایچ سے، بالکل ٹھیک۔ تو اس خالی جگہ پر کیا آئے گا؟ یہاں لکھیں گے لیٹر ایچ۔ یہ ہے لیٹر ایچ۔ لیٹر ایچ کی کیا ساؤنڈ ہے؟ ہ۔ ہ۔ اور اب یہ بتائیے ڈبل او کے کیا بنتا ہے؟ اک۔ اک۔ ہ اک کیا بنا؟ ہک۔ ہک۔ ہ اک ہک، یعنی مچھلی پکڑنے والا کانٹا۔ چلیے اب شروع سے دہراتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے، کھ اک کھک، کھک۔ ہ اک ہک، ہک۔ اب آپ غور سے سن کر بتائیے کہ وہ کیا بات ہے جو ان دونوں الفاظ میں بالکل ایک جیسی ہے؟
cook, hook. ان دونوں الفاظ میں جو بات بالکل ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے آخر کی آواز بالکل ایک جیسی ہے. بالکل صحیح، شاباش. یعنی یہ آپس میں رائم کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوئے؟ رائمنگ ورڈز. بالکل صحیح. چلیے اب اس تصویر میں دیکھیے. اس تصویر میں ایک لڑکے کے ہاتھ میں دوربین ہے اور وہ اس کی مدد سے دیکھ رہا ہے. دیکھنے کے عمل کو انگلش میں کہتے ہیں لک. لک. لک یعنی دیکھنا. لک یعنی دیکھنا. بالکل ٹھیک. اب آپ غور سے سن کر بتائیے لک کے شروع میں کیا آواز ہے؟ لک. یہ ہے ل کی آواز. اب یہ بتائیے ل کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر ایل سے. بالکل ٹھیک. تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ یہاں آئے گا لیٹر ایل. یہ ہے لیٹر ایل. لیٹر ایل کی کیا ساؤنڈ ہے؟ ل. ل. اور ڈبل او کے کیا بنتا ہے؟ اک. اک. بالکل ٹھیک. اب یہ بتائیے ل اک کیا بنے گا؟ لک. بالکل صحیح. لک یعنی دیکھنا. چلیے اب آپ میرے ساتھ مل کر شروع سے پڑھیے. کھ اک کھک. کھک. ہ اک ہک. ہک. ل اک لک. لک. ان تینوں الفاظ کی آخر کی آواز کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ وہ بالکل ایک جیسی ہے. یعنی یہ الفاظ آپس میں رائم کرتے ہیں. تو یہ ہیں رائمنگ ورڈز. بالکل ٹھیک. اب اس تصویر میں دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک بک. بک. بک یعنی کتاب. بالکل ٹھیک. اب آپ غور سے سن کر بتائیے بک کے شروع میں کیا آواز ہے؟ بک. یہ ہے ب کی آواز. اب یہ بتائیے ب کی آواز کس لیٹر سے نکلتی ہے؟ لیٹر بی سے. تو اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ یہاں آئے گا لیٹر بی. بالکل ٹھیک. یہ ہے لیٹر بی. لیٹر بی کی کیا ساؤنڈ ہے؟ ب. ب. اور یہ بتائیے ڈبل او کے کیا بنتا ہے؟ اک. اک. ب اک کیا بنا؟ بک. بک یعنی کتاب. بالکل ٹھیک. چلیے اب شروع سے تمام الفاظ کو باری باری پڑھتے ہیں. آپ بھی میرا ساتھ دیجیے. کھ اک کھک. ہ اک ہک. ل اک لک. ب اک بک. اب سوچ کر بتائیے ان چاروں الفاظ میں وہ کیا بات ہے جو بالکل ایک جیسی ہے؟ cook, hook, look, book. ان چاروں الفاظ کے آخر کی آواز بالکل ایک جیسی ہے. بالکل صحیح. یعنی یہ الفاظ آپس میں رائم کرتے ہیں. شاباش. تو ایسے الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رائمنگ ورڈز. بالکل صحیح. رائمنگ ورڈز یعنی ہم آواز یا ہم قافیہ الفاظ. تو یہ تھے چند رائمنگ ورڈز اور انہیں پڑھنے کا طریقہ. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور رائمنگ ورڈز کو سیکھنے کی کوشش جاری رکھیے.